روکنے کا نظام نصب ہے۔ تاہم ایسی خبریں سامنے آئی ہیں یاسین میزائل نے اسرائیلی دفاعی نظام کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں۔ عسکری ماہرین کا اندازہ ہے کہ حماس کے پاس کم سے کم 2000 یاسین 150 میزائل ہیں، جو کہ کافی بڑا ذخیرہ ہے۔ دوستو اس کے بعد نمبر آتا ہے دوسرے خطرناک آبی گولہ الاسف کا۔ اکتوبر کے آخر میں حماس نے ایک ویڈیو ریلیز کی جس میں نئے ہتھیار الاسف ٹورپیڈو کی رہنمائی کی گئی، جو حماس کے بقول 7 اکتوبر کے حملے میں بھی استعمال کیا گیا تھا۔ ماہرین کے مطابق یہ ہتھیار بغیر حملے کے یا ریموٹلی آپریٹڈ زیر آب وہیکل ہے۔ اسے زیر آب آپریشن کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ یہ آبی گولہ پانی کے اندر بے انتہا خوبیوں کا حامل ہے۔ چین میں میپنگ، نگرانی، زیر آب چینوں کی جانچ، ماحولیاتی مانیٹرنگ اور جنگی آپریشنز شامل ہیں۔ ایک دعوے کے مطابق یہ ہتھیار غزہ میں بنایا گیا، جس کے پرزوں میں کمپلیسڈ گیس سلنڈر، کمبسن انجن، کیمرے اور گائیڈنس اینٹینا ایسی چیزوں سے حاصل ہو سکتے ہیں جن کی نقل و حرکت پر پابندی نہیں، جبکہ انہیں ریسائیکل مواد سے بھی تیار کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد شمالی کوریا کا F-7 RPG کا نمبر آتا ہے۔ 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کے ویڈیو میں F-7 RPG کو نمایاں انداز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اسے غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج سے جھڑپوں میں بھی استعمال کیا گیا۔ یہ گرنیڈ لانچر شمالی کوریا سے آتا ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی پروجیکٹائل گولے کے اگلے حصے پر سرخ رنگ ہے۔ القسام بریگیڈ نے جنگی کارروائیوں کی ویڈیو میں بھی اس ہتھیار کو دکھایا۔ اسرائیلی فوج کی کارروائیوں میں ضبط کیے گئے اسلحے میں IDF نے F-7 RPG صحافیوں کو دکھائے، جسے ثابت ہوتا ہے کہ اسے حماس کی جانب سے استعمال کیا جاتا ہے۔ F-7 RPG کی خاص بات اسے ریلوڈ کرنے میں کم وقت لگتا ہے اور اسے خاص طور پر ہیوی وہیکل کے خلاف مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ حماس کے جنگجوؤں نے بظاہر اس لانچر میں تبدیلیاں کی۔ انہوں نے اینٹی ٹینک پروجیکٹائلز کو اس کی اینٹی پرسنل قسم سے تبدیل کیا، جس میں چھرے ہوتے ہیں۔ اس سے یہ عارضی بم بن جاتا ہے جسے زمینی فورسز کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہتھیار شمالی کوریا سے حماس تک پہنچ رہے ہیں یا ایران سے، اس بارے میں ماہرین کو ابھی کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ شمالی کوریا کئی برسوں سے ایران کو ہتھیار سپلائی کر رہا ہے۔ ایران اس وقت حماس کے ساتھ ہے تو اس کا جواب بھی کہیں نہ کہیں سے مل ہی جاتا ہے۔ دوستو چوتھا ہتھیار دھماکہ خیز ڈیوائس ہے جس کا نام ڈی شواز ہے۔ سوشل میڈیا پر عباس کی ویڈیو میں ایک ہتھیار بھی دیکھا جا سکتا ہے جس کا نام ڈی شواز ہے۔ عربی میں اس کا مطلب شعلہ ہے۔ یہ مقامی